چودھری محمد علی رضولوی صاحب کا مضمون ہے بیوی کیسی ہونا چاہیے. مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ بیوی کیسی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں بری بیوی کوئی مجھ کو دکھا دے تو میں اس سوال کا جواب دوں. میں اس کا بھی دعوے دار ہوں کہ میں نے آج تک کوئی بدصورت عورت بھی نہیں دیکھی. آنکھیں رکھتا ہوں، دنیا دیکھی ہے، اگر ہوتی تو آخر میں نہ دیکھتا. ہمارے پڑوس میں ایک میاں بیوی رہتے ہیں جن کا جوڑا پوری طور سے مل گیا ہے. یہ دونوں آدمی انتہا درجے کے کاہل، پرلے سرے کے جھوٹے اور حد کے ناکارے ہیں، مگر جب دیکھیے دونوں قمریوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، گل بھیاں ڈالے بیٹھے ہیں. ان کے 2 بچے ہیں، کسی نے ان بچوں کا دھویا ہوا منہ کبھی نہیں دیکھا. کپڑے ان لوگوں کے تن پر سے کٹ کے گر جاتے ہیں مگر دھوبی کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی. بچوں کے کپڑوں میں ذری سی پھونک بڑھ کے نیچے سے اوپر تک پہنچ جاتی ہے اور پھٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے مگر سوئی تاگے کی شرمندہ نہیں ہوتی. میں نے ایک دن اس عورت سے پوچھا تمہارے میاں تم کو چاہتے ہیں؟ کہنے لگی اتنا چاہتے ہیں کہ کھانا لیے بیٹھے رہتے ہیں مگر بغیر میرے نہیں کھاتے. دوسری مثال محبت کی یہ دی کہ کل صبح بٹیر کے شکار کو جا رہے تھے. میں نے کہا روز جاتے ہو مگر کبھی ایک پر بھی گھر میں نہ آیا. بس غصے میں ایک ڈنڈا میری پیٹھ پر رسید کیا. میں بھی دوپہر تک منہ پھولائے رہی، نہیں بولی. تب دوڑے گئے تیل کی جلیبیاں لے آئے، تب میں بولی. کسی رانڈ بیوہ کے یہاں ایک طوطا پلا تھا. وہ ہر وقت اس عورت کو مغلظات سنایا کرتا تھا. ایک دن ان کے یہاں پیر صاحب تشریف لائے. طوطے کو سن کر کہنے لگے ارے تیرا طوطا تو بڑا فحاش ہے، پنجرا کھول دے یہ اڑ جائے. کہنے لگی رہنے دیجئے میاں صاحب، گھر میں مردوے کی ایسی بولی تو سنائی دیتی ہے. میرے ایک دوست ایک ڈپٹی صاحب کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ دورے پر تھے. میں ان سے ملنے گیا، معلوم ہوا کہ ڈپٹی صاحب غسل فرما رہے ہیں. یہ بیٹھے رہے. جب دیر ہوئی تو انہوں نے پھر دریافت کیا، معلوم ہوا ابھی تک غسل میں ہیں. سرکاری کام تھا جس کے ناتمام رہ جانے میں دونوں کی بدنامی تھی. اس وجہ سے سنگ آمد سخت آمد انتظار کرتے رہے مگر ڈپٹی صاحب آج نکلنے کا نام لیتے ہیں نہ کل. ان کی آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں مگر ان کی برآمدگی کی کوئی صورت نہیں دکھائی دیتی. خیر گھنٹوں کے بعد طلبی ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی صاحب دفتر کے پاس کرسی پر بڑی شان سے تشریف فرما ہے، مثلوں کا ڈھیر لگا ہے مگر خالی پتلون اور کھڑامے پہنے بیٹھے ہیں. کام پورا کر کے جب یہ باہر نکلے اردلی سے اس انوکھی وجہ کا سبب پوچھی بیٹھے. معلوم ہوا کہ بیگم کو کسی بات پر غصہ آ گیا. انہوں حکم دیا کہ آج اس مونڈی کاٹے کو کپڑے نہ دیے جائیں. خیال تو کیجئے جاڑوں کا مہینہ، خیمے کی زندگی، لیکن اگر ڈپٹی صاحب کو یہ باتیں پسند ہیں تو ہم آپ برا ماننے والے کون؟ پیٹر پنڈر نے لکھا ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی بیوی کو مارتا ہے. مجھے ایسا جوش پیدا ہوا کہ میں گھر میں گھس گیا اور اس عورت کو بچانے لگا. میرا یہ کرنا تھا کہ دونوں میرے اوپر پلٹ پڑے اور مجھ کو باندھ کے باہر کر دیا. لیجئے صاحب ہم تم راضی تو کیا کریں قاضی. کیوں صاحب اگر کسی کو فتنہ و فساد والی زندگی پسند ہے اور ایسا ہی شریک زندگی بھی پسند ہو تو ہماری آپ کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کیا چیز ہے؟ آپ کو اکثر اس طرح کی باتیں سننے کا اتفاق ہوا ہوگا، ارے یا الہی یہ ہاتھ تھکے، تن تن کو ٹپکے، مچمچاتی کھاٹ نکلے، تب میرے دل میں ٹھنڈک پڑے. اڑوسی پڑوسی ادھر ادھر کھڑے نفرین کر رہے ہیں کہ بھائی کیا برے لوگ ہیں، کیا کتے بلی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. لیجیے صاحب شور و شغب مٹ گیا. میاں نکل کر اپنے کام پر چلے گئے. بھی ہمسائے کچھ تو ہمدردی کرنے کے خیال سے اور کچھ زیادہ ٹوہ لینے کی کھڑکی کی طرف سے اندر داخل ہوئے. دیکھا کہ ایک طرف کا گال سوجا ہوا ہے، آنکھوں کی لالی باوجود منہ دھونے کے ابھی مٹی نہیں ہے. حال تو سب پہلے سے جانتی تھی مگر انجان بن کر پوچھنے لگی ہیں بہن کیا ہوا؟ جواب ملا بہن کیا کہیں، آپ ہی لڑے، آپ ہی خفا ہو کر چلے گئے. کھانا بھی نہیں کھایا، یہ دیکھو ویسے ہی رکھا ہے. پان کی ڈبیا بھی نہیں لے کے گئے. جی کرتا ہے کہ دن بھر بن پان کے رہیں گے، منہ صابن ہو جائے گا. لیجیے صاحب یہ تو گئی تھی کہ وہ میاں کی اگر ایک برائی کریں گی تو ہم 10 کریں گے. وہاں رنگ ہی دوسرا دیکھا. ایک میرے مرحوم دوست کہا کرتے تھے کہ بیوی کے ناز و انداز ہر طرح کے اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن ایک بات ناقابل معافی ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ کبھی کبھی مر جاتی ہیں. اس کے مقابل میں دوسرا قصہ یہ کہ ایک صاحب نے بیان دیا کہ میری بیوی 2 ہی برس کے اندر داغ مفارقت دے گئی. ذرا سا لڑکا ایک پھوسڑا اپنی نشانی چھوڑ گئی. میری ایک بڑی سالی تھی جو شاید اسی انتظار میں پہلے سے رنڈاپا کہہ رہی تھی.
خوش دامن صاحبہ کہنے لگیں میاں تمہاری سالی موجود ہے، اگر عقد کر لیتے تو مردہ رشتہ پھر زندہ ہو جاتا۔ میں نے بھی سوچا جب وہ جوان جہان نہ رہی تو یہ ادھیڑ کیا رہے گی، لاؤ کر بھی لو۔ لڑکے کی خالہ ہے، بچہ بھی پل جائے گا، جہیز بھی اچھا خاصا ہاتھ لگ جائے گا، ان کے مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ہمسن ڈھونڈ لیں گے۔ لیجئے صاحب عقد ہونے کو ہو گیا، مگر وہ آج مرتی ہیں نہ کل، وہ تو پہلے ہی سے بوڑھی تھی، میرے بھی دانت گر گئے، مگر وہ جانے کا نام نہیں لیتی۔ ادھر میں کہیں سفر کو تیار ہوا، ادھر وہ امام ضامن لیے ڈیوڑی پاس پہنچ گئی۔ ان صاحب کا بیان ہے کہ بڑی بیوی کے مرنے سے تو مایوسی ہو ہی چکی تھی، میں نے یہ وطیرہ اختیار کیا کہ ادھر انہوں نے امام ضامن باندھا، ادھر میں نے بھی ایک چیتھڑا لے کر ان کے دانے بازو پر باندھ دیا اور کہنا شروع کیا خدا تمہارے سائے میں ہمیں پروان چڑھائے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اگر ان صاحب کو کہیں ہم نے صلاح دی ہوتی کہ بڑی سالی سے کر لو تو خدا واسطے ہم ہی تو بدنام ہوتے۔ نہیں صاحب، اس معاملے میں یہی ٹھیک ہے کہ اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ۔